صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد بلند الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات ممکنہ حد تک بلند۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ ادا، صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ برادر محترم جناب بابا سید اقبال شاہ صاحب منبر کی بارگاہ میں موجود ہیں، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، لیکن تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کر۔ آیت میں پڑھ چکا ہوں اور آیت میں وہ پڑھ چکا ہوں، آرام سے، جو ہمارے خطبہ کا اکثر سرنامہ کلام رہی ہے، جس پہ بہت تقریریں ہو چکی۔ یار پیچھے لے جائے، پیچھے لے جائے، پیچھے لے جائے، پیچھے لے جائے، پیچھے لے جائے۔ چونکہ توجہ ہے نا جی، دین اسلام اور دین کا خالق اللہ، پہنچانے والے رسول ہیں، بچانے والے امام، اور آسان کر دیتا، بنانے والا اللہ، پہنچانے والے رسول ہیں، حفاظت کرنے والے امام۔ نہ بنانے والے کو کوئی بنا سکتا ہے، بہت اچھی چیز، نہ بنانے والے کو کوئی بنا سکتا ہے، نہ بندوں کا یہ اختیار ہے کہ پہنچانے والے کو بنائیں، اور نہ ہی بندوں کا یہ اختیار ہے کہ اسے بنا لیں جس نے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، وہ مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ کچھ لوگوں کی شعلہ بیانی سے، ویسے یہ بڑے شوق سے لکھا جاتا ہے، خطیب شعلہ بیان،
حالانکہ شعلوں کی ضرورت ہی نہیں اس ملک کو، شعلے تو جلا دیتے، اشتعال تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر حسینیت تو کائنات میں لگی ہوئی آگ کو بجھاتی ہے۔ ہمارا کام تو لگی ہوئی آگ کو بجھانا ہے۔ چند باتیں بڑے متحمل سے انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔ فرقے اللہ نے نہیں بنائے، اللہ کا دین اسلام ہے۔ پہلا میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، فرقے اللہ نے نہیں بنائے، میرے رسول نے نہیں بنائے، میرے امام نے نہیں بنائے۔ امام لوگوں میں فرقے نہیں بناتے، لوگوں میں فرقے وہ بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ سلامت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت اچھا آپ نے سنا، ایسا ہو گیا۔ تو پھر یہ تفرقہ کیوں ہے تفرقہ؟ اللہ ایک ہے۔ وہ میں شعلہ بیانی کی بابا جی بات کر رہا تھا، کچھ بندے وہ شعلہ بیانی ہوتی وہ ہے کہ شعلہ تو پھر قابو میں نہیں رہتا، چنگاری بھڑک اٹھے تو پھر قابو میں تو نہیں رہتا، پھر بجھانے سے بھی نہیں بجھتی۔ انہوں نے سوالات پیدا کر دیے لوگوں کے ذہنوں میں، پتہ نہیں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ اندر مجلس کروا کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اچھا ہوا لائیو چلنے لگ گئی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم جو دو بندے اس وقت ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں اپنی دونوں اپنی طرف سے اور اپنے بڑے بھائی کی طرف سے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کوئی فکرہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا، عقیدہ وہ ہے جو مولا نے بتایا۔ ہاں نہ میرے عقیدے پہ میرا اختیار نہیں، جو مولا بتائیں وہ عقیدہ ہے۔ تو سن لیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، پہلے آدم ہیں، آخری مصطفیٰ ہیں، کتابیں 4 ہیں، افضل ترین قرآن ہے، فرشتے انگنت ہیں، قیامت میں آنا ہے، امام 12 ہیں، بطول سچی۔ بہت ہی آپ سلامت رہیں، آپ سلامت۔ جی میں لاکھ بار کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اللہ ایک ہے، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، پہلے جناب آدم علیہ السلام ہے، آخری سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کی طرف سے پابندی بھی ہے کہ خاتم النبیین کہنا ہے۔ ہم نہ بھی کہیں تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی اطمینان ہے کہ کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا کبھی مرزائی نہیں ہوتا۔ علی ولی اللہ پڑھ لیا پھر وہ مذہب تو نہیں بدلتا، ہمارا تو سادہ سا عقیدہ ہے۔ پھر یہ فرقے کیوں بن گئے؟ کیا ضرورت تھی فرقوں کی؟ اور پھر حدیث سامنے آ گئی۔ مصائب نصر خان تو بعد میں بابا جی وہ مصائب سناتے ہیں، ویسے خطیب ہیں اور آپ کی اپنی زبان کے خطیب ہیں۔ کیسے فرقے وجود میں آ گئے اور حدیث بھی سامنے آ گئی؟ آؤ جی آؤ کہ میری امت کے 73 فرقے۔ کیوں جی ایسا ہی؟ میں بابا اقبال شاہ جی اس حدیث پہ تھوڑا سا میں نے کام کیا، خبر واحد سند اس میں تواتر نہیں، خبر واحد ہے، ایک بندے کی نقل کی ہوئی حدیث، اسے خبر واحد کی، تواتر نہیں اس میں، اسناد ٹھیک نہیں۔ اور حدیث پڑھ دی گئی کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، ایک جنتی۔ کیوں بھائی؟ 2 گروہوں کا تو حدیث قصہ میں ذکر ہے، دو گروہوں کا تو حدیث قصہ میں ذکر ہے کہ وہ جنتی ہیں، شیعہ تو نا و محبینا،
ہمارے شیعہ اور ہمارے محب، آپ غور نہیں فرما رہے، میں کچھ کہہ گیا، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب، اس کا مطلب ہے کہ محب اور ہے، شیعہ اور ہے۔ محبت کرنے کا اختیار تو آپ کسی سے نہیں چھین سکتے نا۔ وہ کنور موہندر سنگھ بیدی، سکھ، ہندوستان کے، انہوں نے کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ کنور موہندر سنگھ بیدی نے کہا نا، محبت کا حق تو آپ کسی سے چھین نہیں سکتے۔ اس میں کہا گیا کہ شیعہ بھی جنتی ہیں اور محب بھی جنتی ہیں۔ جو آل محمد سے محبت کرے وہ جنتی ہے، جسے جسے آل محمد سے محبت ہے وہ جنت میں جائے۔ پوری توجہ۔ اب میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ ہونا آسان ہے، ہاں، شیعہ رہنا مشکل۔ اس بات پہ سارے بندے نہیں بولے، شیعہ ہونا آسان۔ جڑا پکا آواز کرتا ہے میں بند کر چھوڑ چاہتا نہیں، داد نہیں دینا، رولا پاندہ پر رولا داد تیری نہ ہوں، اگی رولے تو بندے لگ گئے۔ شیعہ ہونا آسان ہے، چلیں بات مختصر کریں، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ آؤ بتاؤں، جب بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک شیعہ حجر بن عدی، ہاں، جناب حجر بن عدی بن حاتم آئے، یہ شیعہ ہیں۔ اور بتاؤں شیعہ جب بندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، شیعہ ہونے سے بندے کی کیمسٹری بدل جاتی، شیعہ ہونے سے بندے کی کمیت بدل جاتی، اس کی حیات ترکیبی بدل جاتی۔ بتاؤں یہ حیات ترکیبی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوہے کو مٹی میں رکھیں، کچھ عرصہ بعد آپ چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں تو مٹی کھولیں تو لوہا نہیں ہوگا، وہ مٹی بن جائے، کیونکہ عناصر میں سے ایک عنصر ہے۔ ہم بھی اربع عناصر کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان دنوں ہوا والی بیماری چل رہی، ہوا کم ہوتی ہے پھیپھڑوں میں، اسے کرونا کہتے ہیں۔ ہوا کم ہوئی تو بندہ بیمار ہو گیا، توجہ فرمائیے۔ پانی کم ہو جائے تو بندہ بیمار، اعتدال بگڑ گیا۔ بخار 104 سے بڑھ جائے تو کہتے ہیں جی مشکل ہے بچے، کیونکہ آگ بڑھ گئی۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، بندے کا جگر خون بنانا چھوڑ دے تو جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، مٹی کا اعتدال بگڑ گیا، بندہ بیمار ہو گیا۔ امام عناصر کا مجموعہ نہیں ہوتا، امام آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مل کے نہیں بنتا، کیونکہ نائب ہے نبی کا، اور نبی ہمارا وہ ہے جو سورج پہ جوتا رکھ کے معراج پہ چلا جاتا۔ آپ یہ سلامت رہے، مل کے بولو حیدری، آپ یہ سلامت رہے آپ کی زندگی۔ تو یہ عناصر کا اعتدال بگڑتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں بندہ شیعہ کیسے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جب بندے کو دفناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد قبر کھولیں، توجہ فرمائیے گا، جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا ہوتا۔ پرانی قبریں کھول لیں تو اس میں بندے ملیں گے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کھوپڑی مل جائے۔ اگر بابا اقبال شاہ جی نہ بیٹھے ہوتے میں 4 مصرے نہ پڑھتا۔ میر درد نے کہا،
انہوں نے کہا کل پاؤں ایک کاسائے سرپا جو آ گیا. کل پاؤں، کاسا نہیں سمجھے، کاسا کولا، اس سے آسان نہیں کر سکتے. کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، کھوپڑی. کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا. اگلے مصرع میں ایک لفظ ہے استخوان. استخوان کا معنی ہے ہڈی. کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، ہر چند استخوان و شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. یاد جسے سمجھ آئے، یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے. میں بالکل قریب لے آیا ہوں. یہ حالت ہو جاتی ہے، کھوپڑیاں ملتی ہیں، کھوپڑیاں، پرانی کھوپڑیاں، فوسلز ملتے ہیں، ہڈیاں ملتی ہیں، بندے ختم ہو جاتے ہیں، گوشت ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ 4-5 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، 1400 سال کے بعد ایک قبر کھلی. وہ حجر بن عدی کی تھی. جب اسے کھولا گیا تو بالکل تازہ داڑھی، تازہ چہرہ. میں نے علماء سے پوچھا ہوا کیا؟ علماء نے مجھے بتایا چونکہ علی کا شیعہ تھا، کیمسٹری بدل گئی اور علی نے اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا. یار جسے بات سمجھ آئے، اس کی مٹی کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں، جتنا اچھا آپ نے اس گرم موسم میں سنا. اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا. یہ ہے شیعہ. توجہ فرمائیے. اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو زنجیر زنی کر کے دیکھ. کر زنجیر زنی، تمہیں پتہ چل جائے گا. کئی بندے نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، ساری زندگی نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جس نے زنجیر نہیں مارے وہ جنت میں نہیں جائے. جس کی آنکھ بھیگ گئی نا حسین کے لیے، جنت میں اس نے بھی چلے جانا. لیکن زنجیر زنی والا ذرا بڑے محل میں چلا جائے، زنجیر زنی کر کے دیکھ لے، درد نہیں ہوتا. کیوں نہیں درد ہوتا؟ آپ بتاؤں درد کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ. درد اس لیے نہیں ہوتا کہ اس وقت درد پہ حسین کی محبت غالب ہوتی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے آپ، زبردست سنا. اس وقت درد پہ محبت شبیر غالب ہوتی اور وہ درد محسوس. بس بات تمام ہوئی. درد پہ محبت غالب ہوتی. توجہ فرمائیے. یہی پہ ایک فکرہ مجھے کہنا، اجازت ہے جی؟ ایک فکرہ سن لیں اور مجھے کہنا. یہ غالبہ کیا ہوتا ہے؟ بچے ادھر دیکھنا میری طرف. غالبہ بتا رہا ہوں آپ کو، غالبہ کیا ہوتا ہے. فجر کی نماز ہاتھ میں نہیں کھڑے کروایا کرتا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے ہاتھ میں نے کھڑے نہیں کروایا، ضرورت نہیں. جو بندے فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ مغلوب ہوتے. کوئی ضرورت نہیں بہت زیادہ داد کی، بڑی لے چکے ہوں آپ. جو بندے فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ مغلوب ہوتے. غالب کون ہوتا ہے؟ جو سلا رہا ہوتا ہے. توجہ توجہ بھائی، توجہ نیاز حسین جاگ میں. بندہ مغلوب ہوتا ہے، غالب وہ ہوتا ہے جو سلا رہا ہوتا ہے. سلاتا کون ہے؟ شیطان. کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. جو اٹھ جاتا ہے نا، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، وہ شبیر کی سرزمین معلیٰ سے ملی ہوئی طاقت سے
شیطان کے رخسار کو پیر سے مسل کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ غلبہ سمجھا رہا ہوں، غلبہ کیا ہے؟ شیعت مغلوب ہونے کا نام نہیں، کیونکہ آپ غالب علی کل غالب کے ماننے والے ہیں۔ مغلوب ہونے کا نام نہیں۔ یا علی یا علی یا توجہ فرمائیں، دل سے اٹھ شیطان کو شکست دے۔ یہیں پہ مجھے آپ کو لانا تھا، شیطان کو شکست دینا۔ سید 2 منٹ ہوتے ہو گئے نا، تو دے واسطے میں معافی چاہتا ہوں۔ شیطان کو شکست دینا سنت ابو طالب۔ واہ بھائی واہ، جو پیچھے سے ہاتھ اٹھ گئے۔ ابلیس کو شکست دینا سنت ابو طالب، یہی آخری فکرہ۔ کیسے دی؟ دعوت ذیل عشیرہ تھی، نہیں پڑھنا مجھے، بڑی طویل ہے۔ تو رسول ابھی بولے ہی نہیں تھے تو ابو لہب اٹھ جاتا۔ ابھی رسول نہیں بولے تھے، وہ اٹھ جاتا تھا، لنگر کر لیتا تھا، مجلس نہیں سنتا تھا۔ اب بات سمجھ آ گئی، لنگر کر لیتا تھا، مجلس نہیں سنتا تھا۔ آپ جی ہیں سلامت۔ وہ بھاری ابو لہب اٹھتا، وہ مجمع سے کہتا چلو جی لنگر کر لیا، چلیں آپ۔ وہ سارے بندے لے کے چل پڑتا۔ سرکار ابو طالب فیصلہ کرتے اب پھر دوبارہ بندہ کیا بھیجنا ہے۔ بندہ بھیجا جاتا ہے، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، معافی کے ساتھ میں محاورہ ہے، مثال نہیں محاورہ ہے، کہ بندہ ہے کہ غصہ نہ کو کریا جائے، میں صحیح گل دسنا نہیں، اس کا ایک پس منظر اور ہے، اس کا پس منظر اور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نائی بندے نہیں ہوتے، نہ 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 نہ، میں سمجھا دوں، اس کا پس منظر اور ہے۔ آج تو ٹیلی فون آ گئے ہیں نا، موبائل آ گیا ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا سسٹم، پہلے بھیجے جاتے تھے لوگ۔ جب کوئی بندہ مر جاتا تو میت کے وارث کہتے بندہ ٹورو۔ اگر شادی ہوتی تو پھر شادی والے گھر میں دلہا کے دلہن کے جو ولی ہوتے تھے وہ کہتے تھے نائی کا لو۔ وہ جب دوسرے گاؤں جاتا تھا نا، جا کے دروازے پہ دستک دیتا تھا، تو وہ بندے تصدیق کرنے کے لیے خبر خوشی کی ہے کہ غم کی ہے، پوچھتے تھے بندہ ہے کہ نائی ہے۔ توجہ ہے سر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندے نہیں، اگر بندہ ہے تو فوتگی کی خبر لائے، اگر نائی ہے تو خوشی کی خبر لائے۔ سرکار نے فرمایا اب کمی کیا بھیجنا ہے، ابھی کھانا کھا کے تو جا رہے ہیں، جاتے ہوں کو دیکھ کے سرکار ابو طالب آواز دے کے فرما رہے ہیں او جانے والو سنتے جاؤ، دعوت کل پھر ہوگی۔ شاباش شاباش، دعوت کل پھر ہوگی۔ میں بس یہی فکرہ مکمل کرنا ہے کہ شیطان کو شکست دینا سنت ہے۔ ابو طالب دوسرے دن پھر آگے کھانا کھایا، اس نے پھر مجلس نہیں سنی، مجمع لے کے نکل گئے۔ توجہ، دوسرے لفظاں چ اپنے پیٹے لے کے ٹر گیا۔ ٹھیک ہے، سو اشارہ ہی کری تھا نا، مجلس لائیو جاندی کیوں۔ سرکار نے پھر آواز دی جانے والو کل پھر دعوت ہے۔ اچھا، جو 3 دن دعوت کرے اور اونٹ ذبح کرے اس کے گھر میں غربت ہے۔ غریب بندے 3 دن پورا اونٹ کھا جانے والوں کی دعوت کرتے ہیں،
نا 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 نا، اس گھر میں غربت نہیں تھی۔ سرکار ابو طالب کے باپ سرکار عبد المطلب جب مکہ میں قحط پڑا تھا نا تو 3 سال کا قحط تھا، لوگوں نے اپنے سامان اٹھا کے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ سرکار عبد المطلب کوہ صفا کی چوٹی پہ بلند ہو کے آواز دے کے کہتے ہیں اگر بھوک کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے تو نہ جانا، ابھی ہم ہیں۔ جیتے رہو بھئی، آواز ابھی ہم ہیں، یہ گھر غریب نہیں ہے، اس گھر میں بڑی دولت ہے۔ تیسرے دن دعوت سے پہلے نبیوں کے سلطان نے چچا ابو طالب سے کہا چچا وہ بولنے تو دیتا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا نبیوں کا سلطان جو چاہے بولنا، جو تمہیں تیرے اللہ نے کہا ہے نا وہ بولنا، آج کوئی نہیں اٹھے۔ تیسرے دن کھانا ہو گیا، کھانا ختم ہوا، ابو لہب اٹھا، ابھی پورا نہیں اٹھا تھا کہ ابو طالب اٹھے اور فرمایا اس کا یا عابرو چپ، کھانا ہاں وہ جہاں تھا نا وہیں بیٹھے۔ آئیے بسم اللہ سے، جہاں تھا وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بسم اللہ آؤ، بیٹھ گئے ابو لہب۔ اجازت ہے سرکار کو ایک فکرہ کیا، زیارت بھی سید کی کرتے رہے اور میرا ایک فکرہ بھی سن۔ وہ آدھا اٹھا ہوا تھا اور سرکار ابو طالب نے بٹھا دیا۔ میں نے اب علماء سے پوچھا، مسئلے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ علماء سے پوچھا میں نے کہ رسول ابھی بولے نہیں تھے تو ابو لہب کو کیسے پتا تھا کہ رسول نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا وہ نا شیطان اسے بتاتا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اٹھاتا شیطان تھا۔ ہاں اٹھاتا شیطان تھا۔ تیسرے دن بھی اٹھایا شیطان نے، بٹھایا ابو طالب نے۔ نہیں بات سمجھے نہیں آپ بھائی، توجہ۔ اٹھایا شیطان نے، بٹھایا ابو طالب نے۔ اب ابو لہب بیٹھ گیا، روب تھا سرکار ابو طالب کا، وہ بیٹھ گیا، لیکن شیطان جو تھا نا وہ حربے ڈھونڈ رہا۔ نبیوں کے سلطان نے کھڑے ہو کے اپنی رسالت کا، اللہ کی توحید کا، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ ابو لہب سن کے سرکار ابو طالب سے یہ کہہ کے چلا گیا، لے ابو طالب آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کی ولایت واجب کر دی۔ تھا کافر مگر اسے پتا تھا علی مستحب نہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، علی مستحب نہیں واجب۔ شیطان کو بڑی تکلیف تھی کہ میں بڑی کوشش کر کے بھی کچھ کہلوا نہیں سکا، میرا کام نہیں ہوا۔ وہ سرکار ابو طالب سے ہم کلام ابلیس کہنے لگا میں جب جناب آدم کو سجدہ ہوا تھا باتیں میں نے اللہ سے بھی کی تھی، ہاں کہ میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں۔ سرکار نے فرمایا آپ کیا کرو گے؟ کہنے لگا آپ میں کلمے پڑھواؤں گا۔ بھائی کیا بات ہے آپ کی، جو بندے پہلے ہی سمجھ گئے۔ اب میں کلمہ پڑھواؤں گا، آخری فکرہ یہ فضیلت کا، اب میں کلمہ پڑھواؤں گا۔ بیٹے موبائل محفوظ کر کے میری بات سن لیں، اب میں کلمہ پڑھواؤں گا۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا وہ تو ہم بھی پڑھوانا چاہتے ہیں اور تو بھی پڑھوائے گا، یہ تو کھچڑی پک گئی، پتہ نہیں چلے گا تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا، ہمارے کہنے پہ کس نے پڑھا، اپنے الگ کر لے ہمارے الگ کر دے، نشانی لگا اپنوں پہ۔ کہنے لگا جی میں اپنوں پہ نشانی لگا لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لگا نشانی۔ کہنے لگا بس قیامت تک جو جو کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا سمجھ لو اس نے میرے کہنے پہ پڑھا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ، مل کے بولو حیدری۔
محمد کا محافظ ہے ابھی تک، اولاد محمد کا. میں سوشل میڈیا پہ اہل سنت کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور ان اہل سنت حضرات کو سلام کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام، سرکار ابو طالب، سارے بولو، میں آخری بالکل آخری 2 لفظ کہہ رہا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام. یاد رکھنا، جن کا باپ علیہ السلام ہو اس کے بیٹے رضی اللہ نہیں ہوتے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. جب باپ علیہ السلام، یا اہل سنت کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ سرکار ابو طالب علیہ السلام، سرکار ابو طالب علیہ السلام اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک. عباس کا پرچم ہے یا عمران کا گھر ہے؟ بس بات تمام، ختم ہو گئی بات. بڑا اچھا آپ نے سنا، اسی کا نام ہی مجلس ہے. کچھ غیر معمولی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ سیدھے سیدھے فضائل محمد و آل محمد پڑھو، مصائب پڑھو. رونے کے لیے آئے ہو، رو کے گھر جاؤ. اور رونے اس گھر کو آئے ہو جس گھر کی بیٹیاں قتل ہو گئیں. صرف بیٹے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہتا کسی کو سمجھ نہیں آئی، صرف بیٹے نہیں، بیٹیاں. ابھی مجلس سے پہلے مجھے خبر آئی، میرے دوست ہیں سید علمدار شاہ صاحب بطالہ شرم سنگھ سے، ان کا انتقال ہو گیا. میں نے فون کر کے پوچھا کہ دفن کہاں کریں گے؟ انہوں نے کہا ان کا آبائی قبرستان ہے، اس کے اندر دفن کریں. اب بھی ہم نہ روئیں، بطول کی اولاد کے قبرستان کی سرحد کوئی نہیں. کیا میں بڑا کہتی ہوں، کہاں مدینے سے شروع ہوتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مرحبا. لاہور تک آ جاتا ہے، مدینے سے شروع ہوتا ہے، لاہور تک آتا ہے. میں اعلان کر رہا ہوں، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم بڑے پرانے لوگ ہیں، ہم صرف رونا چاہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہمارا. ماں بابا جی، نہ ہم کسی کو شیعہ کرنا چاہتے، نہ ہماری تو اشتہار پہ نہیں لکھا کہ صرف شیعہ ہیں. ہم نے تو لکھا ہے سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کسی مسلک سے تعلق ہے، جو حسین کو رونا چاہتا ہے وہ آ جائے. اور اگر پھر بھی کسی کو رونے پہ اعتراض ہے، ہم 2 بھائی ممبر پہ بیٹھے ہیں، دونوں مشترکہ اعلان کرتے ہیں، ہمارا ایک کام کر دو، ہم رونا چھوڑ دیں گے. ہمیں پوری کائنات میں حسین کی بیٹی کے علاوہ کوئی 3 سال کی ضعیفہ دکھا. جزاک اللہ، مرحبا. ہو گئی بات، جیتے رہو، آباد ہے. مالک عالم نے قبول فرمایا. شبیر کی 3.5 سال کی بیٹی ضعیفہ ہے، 18 سال کی ضعیفہ، 3 سال کی ضعیفہ، 6 سال کی ضعیفہ. کسی بندے کی عمر 30 35 40 سال ہو نا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید آ جائیں، بندے پوچھتے نہیں کیا ہو گیا، ابھی تو جوان ہو.
اور کبھی حسین کے بیٹے سے بھی پوچھ. 22 سال کے بھی ضعیف ہوتے ہیں. بس انتظار نہ اپنے بھائی جان کو کرواؤں. 84 یتیم تھے سادات کے. کتنے؟ 84 یتیم تھے. شبر صرف سکینہ کو مارتا تھا. بلند آوازیں ہو گئی، رو پڑے آپ. سوال قبلہ کریں مجھ سے کہ یہ لعین صرف اس شہزادی کو کیوں مارتا تھا؟ شفقت وجہ صرف یہ ہے کہ ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مر جائے. یہ باپ کے قتل کی چشمدید گواہ. پہلی ضرب چلی، آدم چلے گئے. بابا جی شہزادی گر گئی لیکن پھر اٹھ کے کھڑی گئی نہیں. دوسری ضرب چلی، نو چلے گئے. ہاتھ پھر اٹھا، پھر شہزادی گر گئی لیکن اٹھ کے گئی نہیں، پھر کھڑی گئی. تیسری ضرب چلی، ادریس چلے گئے، مخدومہ گر گئی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی. چوتھی ضرب چلی، داؤد سلیمان چلے گئے. پانچویں ضرب چلی، یعقوب یوسف چلے گئے. چھٹی ضرب چلی، عیسیٰ مریم چلے گئے. جب ساتویں ضرب چلی نا، اس وقت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ سے کہا چل یہ اور ہیں. اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں. ایک فکرہ مجھے مصائب کا کہنا ہے. جب 8ویں ضرب چلی نا، جو سفید داڑھیوں والے رو رہے ہو، جو جوان ہو جن کی داڑھیاں ابھی آ رہی ہیں، جب 8ویں ضرب چلی نا، بابا اقبال شاہ جی اس وقت جبرائیل نے اللہ سے کہا اللہ عرش کے روزن بند کر دے، تو جان تیرا حسین جانے، حسین کی سکینہ جانے. میں فکرہ کہوں گا اگر تیری سمجھ میں آ گیا. جب نامی ضرب چلی نا، اب سکینہ بابا تصدق شاہ جی کھڑی نہیں رہی، اب فرات کے کنارے کنارے دوڑی. میں بتاؤں آئی کہاں؟ جہاں 34 سال کا رب وفا بازو کٹوا کے پڑا تھا نا، عباس کے سینے پہ سر رکھ کے شہزادی آواز دے کے کہتی چاچا وہ تیرے بھائی کو بڑا مار رہا. سیدہ سلامت رکھے یار جن کی آوازیں بلند ہو گئی. ایک فکرہ مجھے اور میں بسم اللہ کروں، چاچا وہ تیرے بھائی کو، میں بسم اللہ کروں. پلٹ آئی، چاچا کو بتا کے پلٹ آئی، چھوڑ دی ساری بات. جب واپس آئی تو 13ویں چل گئی تھی. کیا پڑھوں اور مسائل. 13ویں ضرب چل گئی تھی. 13ویں ضرب چلنے کے بعد قاتل جا رہا تھا. اشارہ میں نے نہیں کرنا، نہیں کروں گا اشارہ، میرا اپنا دل دکھتا ہے. بس اس نے حسین کا سر اٹھایا ایسے تھا کہ بیٹی نے نا جھولی پھیلا دی. شہزادی کہنے لگی ایسے نہ اٹھا، میری جھولی میں رکھ دے، جہاں تو کہے گا نا وہی چھوڑاؤں گی، میں خیمے نہیں لگاؤں گی. اس کا ہاتھ پھر اٹھا، یہ سر لے کے چلا گیا. شہزادی پلٹ آئی. 70 قدم پہ کڑی ہوئی پھوپھی نے شہزادی کو اٹھایا. جب شہزادی کے زخم دیکھے نا، آواز دے کے کہتی سکینہ. نام سکینہ نہیں تھا بابا جی، فکرہ کہوں، نام سکینہ نہیں تھا. حسین سکینہ کہتے تھے، نام فاطمہ تھا. حسین سکینہ کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے. جو بندہ آواز بلند کر سکے وہ ہائے کر کے روئے. 70 قدم پہ کھڑی ہوئی پھوپھی نے اٹھایا. پھوپھی اٹھا کے چلی، خیمے میں آ گئی. خیمے بس ساری بات چھوڑ دی اور مختصر کر. ایک فکرہ کہوں، معرفت والے گھر جا کے بھی رو لو. خیمے بجھ گئے. لفظ میں کہہ کہ وہ خیمے بجھ گئے. خیمے بجھ گئے. بھائی میرا کہہ رہا ہے کس نے بجھائے؟ کوئی بجھانے والا نہیں. بابا جی جل کے بجھ گئے. سر کٹ گئے،
گنے گئے، 72 پورے کیے گئے۔ رات ڈل گئی نا تو ہور کی بیوہ پانی لے کے آئی۔ کچھ صاحبان سے سنا ہے کہ مٹکا تھا، میں نے پڑھا ایک مشکیزہ تھا، وہ پانی کا لے کے آئی۔ پانی کا مشکیزہ 5 دن کی پیاسی ساقی کوثر کی بیٹی کے سامنے، اور کی بیوہ نے رکھا۔ سیدہ زینب نے آواز دی، سادات کے بچوں آ جاؤ، پیاس لگی ہے، پانی پی لو۔ بچے آ گئے۔ ہاں کہ یہ بابا اقبال شاہ جی کا تھا، لیکن فکرہ میں کہہ رہا ہوں۔ جب 84 بچے بابا جی جمع ہو گئے نا، سیدہ زینب نے 84 بچوں سے بابا جی پوچھا پہلے کس نے پینا ہے؟ ہر بچے نے کہا سیدہ پہلے سکینہ۔ یار ماتم کرو نہ رو نہ جس کے پاس آواز ہے، پھپھی پہلے سکینہ۔ میں بسم اللہ کروں، باقی تیری زندگی ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے تمہیں پیاس نہیں ہے؟ تمہیں پیاس نہیں ہے؟ پہلے سکینہ کا نام لیتے ہو۔ 84 بچے بیک زبان آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ اس نے ہماری پیاس کے لیے اپنا چاچا دیا۔ آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ہو گئی مجلس، میرے حصے کا گریہ ہو گیا۔ شہزادی نے پانی کا جام بھرا، جام بھر کے کہا لو سکینہ پیو۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نہیں پھپھی پہلے آپ۔ اور تجھے اب بھی آل محمد کی سمجھ نہیں آئی؟ جہاں 3 سال کے 5 دن کے پیاسے بچے پانی سامنے آنے کے بعد کہیں پہلے آپ۔ کیا تہذیب ہے اس گھر کی، پھپھی پہلے آپ۔ شہزادی فرماتی نہیں سکینہ پہلے آپ، نہیں پھپھی پہلے آپ۔ فرمایا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے پیتے۔ لفظ آخری ہے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ سکینہ جی بسم اللہ شاہ جی پہلے چھوٹے پیتے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی پھپھی ذرا پھر ارشاد فرمایا نا، کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے چھوٹے پیتے۔ اچھا پھپھی لائے مجھے دے۔ سکینہ نے پھپھی سے پانی کا جام لیا، اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھ کے پلٹی۔ سکینہ پیو نا، کدھر جا رہی ہو؟ آواز دے کے کہتی پھپھی ابھی آپ نے نہیں کہا پہلے چھوٹے پیتے ہیں؟ ایک مجھ سے بھی چھوٹا تھا جسے بابا پلانے کے لیے لے گئے تھے، پھر وہ پلٹ کے نہیں آیا، میں پہلے اسے پلاؤں جس نے ماتم کا میں نے پہلے بتایا کہ سر کٹ گئے تھے، نیزوں پہ سوار ہو گئے تھے، 72 پورے ہو گئے تھے۔ جب شہزادی چلی نا پانی لے کے اصغر کو پلانے کے لیے تو سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہے اماں فضہ ذرا پیچھے پیچھے جاؤ نا سکینہ کے، پتہ نہیں وہاں ماحول کیسا ہو، سکینہ واپس نہ سکے۔ اگر ابھی بی بی فضہ پہنچی نہیں تھی کہ سکینہ پانی کا خالی جام لے کے واپس پلٹ آئی۔ آواز دے کے بی بی فضہ کہتی پلایا؟ کہتی نہیں چھڑک آئی ہوں۔ تو چھڑکا کیوں، پلایا کیوں نہیں؟ سکینہ آواز دے کے کہتی دادی پلاتی کیسے؟ جسے پلانے گئی تھی اس کے ہونٹ کوئی کاٹ کے لے گیا ہے، اس کا سر کسی نے جدا کر